ایک مسلمان مر تو سکتا ہے لیکن اہانت رسول برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات بھی آپ سن لیجئے کہ اسلام ایک خورشید جہاں تاب کی طرح اس دنیا میں چمکا ہے۔ اس کی روشنی کو مان کرنے کے لیے، بجھانے کے لیے ہر دور میں بہت سارے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کوشش کی کہ اسلام کی روشنی کو ختم کر دیں، لیکن اسلام کے چراغ کو بجھا دیں۔ لیکن یہ چراغ بجھنے کے لیے نہیں جلا ہے، یہ چراغ قیامت تک کے لیے پورے عالم، پوری کائنات، ساری دنیا کو روشنی دینے کے لیے نمودار ہوا ہے، لہٰذا اس چراغ کو کوئی بجھا نہیں۔ فرانس کی حکومت نے جو گستاخانہ حرکت کی ہے، آج پورے دنیا کے انسانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، اور پوری دنیا کے لیے یہ حرکت فرانس کی ناقابل برداشت ہے۔ لہٰذا فرانس کی حکومت کو پوری دنیا کے سامنے علل اعلان کھل کر کے معافی مانگنا چاہیے، ورنہ ظاہر بات ہے ان کا انجام انتہائی بھارت نیوز 91 میں آپ کا سواگت ہے۔ اس وقت میں ہوں آل انڈیا تنظیم علماء حق کے ہیڈ آفس پر۔ آل انڈیا تنظیم علماء حق کے ادھیکش مولانا محمد اعجاز عرفی قاسمی صاحب سے کچھ سوال کروں گا کہ ابھی حال ہی میں فرانس کے صدر نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس گستاخی پر ان کا کیا رد عمل ہے، ان سے بات کروں گا کہ ان کی کیا رائے ہے کہ اس پر پوری دنیا کے مسلمان ہی نہیں بلکہ کہ غیر مسلم بھی نبی پروفیٹ محمد صاحب کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور فرانس کے صدر نے جس طریقے کی گستاخی کی ہے اس پر ان کی کیا رائے ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ہی جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناموس رسالت کی توہین مسلمانان عالم کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایک مسلمان مر تو سکتا ہے لیکن اہانت رسول برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات بھی آپ سن لیجئے کہ اسلام ایک خورشید جہاں تاب کی طرح اس دنیا میں چمکا ہے۔ اس کی روشنی کو مان کرنے کے لیے، بجھانے کے لیے ہر دور میں بہت سارے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کوشش کی کہ اسلام کی روشنی کو ختم کر دیں، لیکن اسلام کے چراغ کو بجھا دیں۔ لیکن یہ چراغ بجھنے کے لیے نہیں جلا ہے، یہ چراغ قیامت تک کے لیے پورے عالم، پوری کائنات، ساری دنیا کو روشنی دینے کے لیے نمودار ہوا ہے، لہٰذا اس چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ اور اسلام کے داعی، اسلام کے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نہ کوئی کتاب آئے گی اور نہ کوئی قانون کا مجموعہ آئے گا، بلکہ اور ان کی ہدایت کے لیے کوئی مشعل راہ نیا پیدا ہوگا۔ یہ قرآن اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ ان کی نبوت کی روشنی ہر دور میں پھیلی رہے گی اور پوری دنیا ان سے اکتساب فیض کرتی رہے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے اور دنیا کی ضلالت کو ہدایت سے بدل دیا۔ ہر طرف تاریکی تھی، اندھیرا تھا، اس تاریکی کو نور سے اور روشنی پھیلا کر کے اس تاریکی کا خاتمہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے ہیں اور آخری رسول بن کر کے آئے ہیں۔ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تمام انسانیت کے اوصاف و کمالات قدرت نے آپ کے پیکر میں، آپ کی شخصیت میں جمع کر دیے ہیں۔ تیری صورت کو معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے، ہر صفت کے اعتبار سے، اپنے ہر وصف کے اعتبار سے کامل، اکمل اور مکمل ہیں۔ ان کے بعد نہ ان سے پہلے کوئی ایسی شخصیت آئی ہے اور نہ کوئی ایسا انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ آپ آخری نبی، آخر الزماں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنائی کے مظہر ہیں، اور انسانیت کی تخلیق کا وجہ کائنات بھی ہیں۔ اگر آپ نہیں آتے تو قدرت اس دنیا کو، یہ دنیا پیدا نہیں کرتا، یہ عالم وجود میں نہیں آتی۔
اب سوچئے ایک ایسے رسول، ایک ایسے نبی جس پر پوری انسانیت مرتی ہو، پوری دنیا کے مسلمان جن کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور جن کی اطاعت و فرما برداری اور جن کے نقش زندگی پہ چلنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اس پیغمبر محمد رسول اللہ کے بارے میں فرانس کی حکومت نے جو گستاخانہ حرکت کی ہے، آج پورے دنیا کے انسانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور پوری دنیا کے لیے یہ حرکت فرانس کی ناقابل برداشت ہے۔ لہذا فرانس کی حکومت کو پوری دنیا کے سامنے علل اعلان کھل کر کے معافی مانگنا چاہیے، ورنہ ظاہر بات ہے ان کا انجام انتہائی برا ہوگا اور اس سے پورے دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ آج ان کے اس حرکت پہ جو احتجاج ہو رہا ہے تو اسلام دشمن طاقتیں اس احتجاج کو اظہار رائے کی آزادی سمجھتی ہیں، حالانکہ کسی کے بارے میں اس طرح کی حرکت اظہار رائے کی آزادی میں بالکل شمار نہیں ہے۔ لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس قسم کے دل آزار، نفرت آمیز اور دلخراش واقعات کا پوری کائنات کو سخت نوٹس لینا چاہیے۔ مغربی طاقتیں یورپ میں اسلام کی روز افزوں مقبولیت اور ہزاروں کی تعداد میں غیر مذاہب کے ماننے والوں کے آغوش اسلام میں آنے کی وجہ سے اس درجے میں حواس باختہ اور خائف ہیں کہ وہ اپنی سبکی مٹانے کے لیے اسلام اور پیغمبر اسلام کی ہتک آمیز مخالفت اور مسلمانوں کی دل آزاری کے معاملے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ڈنمارک، فرانس جیسے ممالک میں کارٹونوں کی اشاعت، قرآن کریم کے نسخوں کو نظر آتش کرنے کے دل دوز واقعات اور مختلف ممالک کے مسلمانوں کی داروگیر اور افغانستان اور عراق کے ساتھ امریکہ کے جیلوں میں مسلم قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات میں مغربی دنیا ہی ملوث نظر آتی ہے۔ آزادی اظہار کی آڑ میں کسی مذہب کے رہنما کے ساتھ اس طرح کا ہتک آمیز رویہ کبھی احتجاج کے دائرے میں نہیں آ سکتا۔ کسی مخصوص مذہب کے خلاف بدگوئی، بدزبانی، زبان درازی یا پیغمبر وقت کی شان میں گستاخی کرنے کے عمل کو اظہار رائے کی آزادی کا عنوان نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ سراسر شرانگیزی اور فتنہ پروری ہے۔ اظہار رائے کی آزادی وہی تک محدود ہے جب کسی مذہب کی تعلیمات اور اس کے پیغمبروں اور اس کے پیروکاروں کی دل آزاری نہ ہوتی ہو۔ آل انڈیا تنظیم علماء حق عرب لیگ کے IOC کے ذمہ داروں کے ساتھ عرب حکمرانوں سے بھی اس قسم کے دل دوز واقعات کی پرزور مذمت کرنے کی اپیل کرتی ہے اور تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی درخواست کرتی ہے اور پرامن سفارتی طریقے سے اپنا احتجاج درج کرانے کی اپیل کرتی ہے۔ وہ کب تک خواب خرگوش میں مبتلا رہیں گے اور مغربی طاقتوں کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالتے رہیں گے۔ فلسطینی مذہبی مقدسات کی بے حرمتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کی برملا اشاعت کے معاملوں پر ان کی مجرمانہ خاموشی نیک شگون نہیں ہے۔ یورپی یونین کے ساتھ عالمی برادری سے بھی آل انڈیا تنظیم علماء حق درخواست کرتی ہے کہ اس قسم کے گستاخی پر آمادہ ممالک اور انتہا پسند افراد اور اداروں کے خلاف سخت کارروائی نہیں کی گئی اور انہیں عدالت میں قرار واقعی سزا نہیں دی گئی تو اس سے مستقبل میں عالمی امن کو شدید خطرات لاحق ہونے کا اندیشہ ہے۔ فرانس کی اس ماورائے عدل و اخلاق پر ہندوستانی وزارت خارجہ کی حمایت کو شرمناک، افسوسناک قرار دیتے ہوئے تنظیم علماء حق ہندوستان کہتی ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے جہاں مختلف مذاہب کے پیروکار رہتے ہیں اور یہاں دستور و آئین کی روشنی میں تمام مذاہب کے احترام و تقدس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اس لیے ہندوستانی حکومت کو فرانس حکومت کے خلاف مذمتی قرارداد پارلیمنٹ میں پاس کرنی چاہیے۔ جس طرح گیتا کی بے حرمتی پر ہندوستانی حکومت احتجاج درج کراتی ہے اور پارلیمنٹ میں مذمتی قرارداد پاس کرتی ہے، اسی طرح قرآن کریم، پیغمبر اسلام اور اسلام کے ساتھ کوئی توہین آمیز سلوک پر بھی عالمی برادری میں احتجاج درج کرانا چاہیے۔
اگر اس شرمناک عمل پر نہ کوئی احتجاج درج کرایا جاتا ہے اور نہ کوئی مذمتی قرارداد پاس کی جاتی ہے تو یہ رویہ جمہوری ملک کی پیشانی پر بدنما داغ ہے۔ خدا حافظ۔